آپ کو 15 شعبان کی شب بہت بہت مبارک ہو. امام زمان کی ولادت آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرجو آج ہمارا سلسلہ سورہ توبہ کا چل رہا ہے، اور سورہ توبہ کے سلسلے میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. جو ابھی میں پہلی آیت پڑھی 103 آیت تھی. ارشاد رب جلیل ہو رہا ہے کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو قبول کر لیا کرو، اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے اور باطن میں بھی پاک کرتے، اور تم ان کے لیے دعائے خیر کیا کرو کہ ان کے لیے دعائے خیر موجب تسکین ہے، اور خدا سمیع علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. تفسیر کیا ہے اس کی؟ تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو ان کا جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ لے لیا کرو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کو تم طاہر بھی کرتے ہو. اگر تم ان سے مال کی زکوٰۃ لیتے ہو تو تم تطہرہم، تم کو طاہر بھی کرتے ہو، ظاہری پاک بھی کرتے ہو، وتزکیہم، باطنی پاک بھی کرتے ہو، اور ان کے لیے تم دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے. اور خدا جاننے والا، سمیع علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ صدقات اور خیرات کا کتنا زیادہ امپورٹنس ہے. کہا کہ تم دیکھو صدقات دو گے، خیرات دو گے، زکوٰۃ دو گے تو میں تمہیں طاہر بھی کروں گا، باہری پاک بھی کروں گا، اور اندر سے بھی پاک کروں گا. دونوں پاکیزگیاں میں تمہیں دوں گا. جب یہ دونوں پاکیزیاں دوں گا اس کے بعد رسول اکرم تمہارے لیے دعا کریں گے. رسول اکرم کی دعا تمہارے لیے موجب تسکین ہے. خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. عزیزان گرامی، پاک ہونا ہے تو آپ مال خرچ کریں. پاک لوگ ہی مولا کے اصحاب میں سے ہوں گے. قربانیاں دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. اس کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے، اس تفسیر میں کیا ہے؟ تفسیر میں یہ کہ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں خدا کے لیے تو آپ کے اندر سے جو برائیاں ہیں، کنجوسی کی، بخل کی، خوف کی، گریڈ کی، لالچ کی، وہ ختم ہوتی. ایک تو زکی ہوا، آپ اندر سے پاک ہوئے. باہر سے کیسے پاک ہوتا ہے؟ اگر آپ نے خمس دیا، آپ نے اپنے کپڑوں کا خمس دیا تو کپڑے پاک ہو گئے. مکان کا خمس دیا تو مکان پاک ہو گیا. پانی کا خمس دیا تو پانی پاک ہو گیا. اگر آپ نے خمس نہ دیا تو کچھ بھی طاہر نہیں ہے. تو آپ طاہر بھی کریں، آپ باہر سے ہی پاک کرو، اندر سے ہی پاک کریں. جب پاک کرو گے تو رسول اکرم دعا کریں گے. تفسیر میں ہے کہ جب رسول اکرم کو لوگ صدقات اور خیرات لے کے آتے تھے تاکہ وہ لوگوں میں بانٹے تو رسول اکرم کو دعائیں کیا کرتے تھے، سلامتی کی دعا کرتے تھے. ایک درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد. اس کی آگے اللہ بیان کرتا ہے، علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا تم کو یہ نہیں، علم یعلموا، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے؟ علم یعلموا، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات یعنی کہ مال کو لیتا ہے، خیرات قبول کرتا ہے. وہ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور خدا تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنگ تبوک کے بعد لوگ رسول اکرم کے پاس آئے کہ ہم جنگ تبوک میں نہ جا پائے، آپ ہمیں بخش دیں، آپ ہماری توبہ قبول کریں. تو آیت نازل ہوئی، علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، رسول قبول نہیں کرے گا. یہ کام میرا ہے، یہ کام رسول کا نہیں ہے توبہ قبول کرنے کا. یہ توحید کی طرف پلٹ کے عزیزان گرامی، توحید سمجھے. اللہ نے کہا کہ علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. توبہ بھی قبول کرنے والا میں ہوں، میں خدا واحد ہوں، توبہ قبول کرنے والا میں ہوں، اور خیرات لینے والا بھی میں بیٹھا ہوں. مجھے خیرات دو تو میں تمہیں پاک کروں گا. پاک رسول کا کام ہے آیتیں پڑھ کے سنا دینا.
تاکہ تم پاک ہو. لیکن اگر تم نے آیت پہ عمل نہ کرا, قربانیاں نہیں دی, تو نہ تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا, نہ میں تمہیں پاک کروں گا. یہ فلسفی ہے اسلام کی, سورہ توبہ کی یہ فلسفی ہے کہ ہم توحید کی طرف پلٹیں گے, توبہ خدا قبول کرے گا. یہ کام خدا کے ذمے ہے توبہ قبول کرنے کا. علم یا علم, کیا تم یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے. وہ ان اللہ ہوا تواب الرحیم, بتا رہا ہے کہ وہ تواب بھی اور رحیم بھی ہے. اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, کہ جب گناہ کرنا تو نا امید نہ ہو جانا. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث میں رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ سارے جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں فرشتے قبول کرتے ہیں سوائے صدقے کے. صدقہ خود اللہ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے, صدقہ خود خدا اپنے ہاتھ سے لیتا ہے. اگر آپ کو پاک ہونا ہے تو صدقہ دیں. پہلے جب آپ صدقہ دیتے ہو تو خدا کے پاس جاتا ہے, پھر لینے والے کے پاس جاتا ہے. تفسیر میں یہ ہے کہ جب یہ ہے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے خدا اپنی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے تو صدقات لیتا ہے. خدا صدقات لیتا ہے نا. کیسے لیتا ہے خدا صدقہ؟ تفسیر میں ہے کون لیتا ہے صدقہ, اللہ کے لیتا ہے. کیا اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ رسول اکرم ہے, اللہ کے ہاتھ امام زمان ہے. اللہ کے ہاتھ تفسیر میں ہے وہ جو نیڈی انسان ہے اس کے ہاتھ ہے. تفسیر کی بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اللہ ہم کو سب کو ہدایت دے کہ ہم مال خرچ کریں خدا کی راہ میں. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 15 شعبان کی شب میں ہم دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہمیں توبہ کو قبول کرے. اللہ توبہ کے بارے میں 2 حدیث پڑھتا ہوں میں, درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلی حدیث توبہ کے بارے میں مولا متقیان کوفے کی مسجد کے ممبر پر فائز تھے, اور مولانا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. پھر خاموش ہو گئے. تو ایک آدمی نے کہا کہ مولا آپ نے کہا تھا گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. مولا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن میرے سانس میں تھوڑی تکلیف تھی میں خاموش ہو گیا تھا. یہ الکافی کا والیوم 2 پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو اس وقت. کہا دیکھو پہلا گناہ وہ ہوتا ہے جس کی سزا خدا دنیا میں دے دیتا ہے. جس گناہ کی سزا خدا دنیا میں دے دیتا ہے خدا اس کی سزا آخرت میں نہیں دیتا ہے. یہ گناہ وہ ہوتا ہے اللہ اس سے کہیں بالا بڑھتا رہے کہ اس کی سزا دوبارہ دے. دوسرا گناہ ہوتا ہے ایک بندے کے دوسرے بندے پر ظلم کرنا. اس کو خدا بخشتا نہیں ہے, اس کی پرسش کی جائے گی, اس کا انصاف کیا جائے گا مولانا نے فرمایا. اور تیسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ گناہ جو اللہ چھپائے ہوئے ہے, وہ چھپائے ہوئے ہے. اب ہم زندگی ڈرتے ہوئے نکالتے ہیں کہ اس گناہ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, خدا ہم کو ہماری رحمت ملے گا یا اس سے ہم کو عذاب دے گا. یہ 3 طرح کے گناہ مولا نے بیان کرے ہیں. ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. رسول اکرم کی حدیث ہے گناہ پہ. رسول اکرم نے کہا کہ خدا عز و جل نے فرمایا ہے کہ میں جس بندے کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہوں اگر اس کے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس کو تمام طریقے سے اس کو آزماتا ہوں. دنیا میں بدن کی تفریح دے کے, روزی تنگی کر کے, خوف دے کے, یہاں تک کہ گناہ نہ دھلے تو موت کی سختی تک دے دیتا ہوں میں اس کو. لیکن جب میں اٹھاتا ہوں تو پاکیزہ اٹھاتا ہوں. اور خدا عز و جل نے فرمایا ہے, رسول اکرم کہتے ہیں کہ جس بندے کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں, جس سے میں ناراض ہوں, اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو میں اس کی زندگی طویل کر دیتا ہوں, اس کی روزی بڑھا دیتا ہوں, اور اس کو دوسری خوفوں سے دور رکھتا ہوں, آرام کی زندگی گزارتا ہوں. یہاں تک کہ اگر اس کے پھر بھی اعمال اچھے بچے ہیں تو اس کی موت آرام سے نکالتا ہوں, روح آرام سے نکالتا ہوں, پھر اس کو میں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہوں. خدا ہم کو ہدایت دے کہ ہم توبہ کرنے والوں میں سے ہوں. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وَلِقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ شَهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہہ دو کہ یہ عمل کیے جائیں, خدا اور رسول اور مومنین سب تمہارے عمل دیکھ لیں گے, پھر تم غائب اور ظاہر کے جانے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں بتا دے گا. ایک ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین دیکھتے ہیں ہمارے. یہ 15 شعبان کی شب گریہ کی شب ہے کہ ہم ہمارے عملوں کو صاف کریں، عمل صالح پیدا کریں تاکہ امام کے اصحاب میں شامل ہو سکے. ایک ایک عمل. چھٹے امام کی حدیث سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم کو ایذا نہ دیا کرا کرو. کہا کہ مولا رسول اکرم کو کیسے ایذا دیتے ہیں؟ کہا کہ جو تم گناہ کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، رسول اکرم کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں. اور جب تم گناہ کرتے ہو تو رسول اکرم کو اذیت ہوتی ہے. رسول اکرم کو اعمال حاضر کیے جاتے ہیں. ائمہ طاہرین امام زمان کے سامنے اعمال آتے ہیں، ہر جمعرات آتے ہیں. بعض تفاسیر میں کہ روزانہ آتے ہیں. ہمارے ایک ایک عمل خدا واحد کو، رسول اکرم کو اور ائمہ کو پہنچتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمالوں کو پاک کرے. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس تفسیر کا سلسلہ میں تھوڑا آگے اور چلاتا ہوں. اس سلسلے میں مسجد الضرار کا ذکر ہے اور اس سے ہم آج کل کی حالات کو بیان کریں گے اور اس حالات کے بیان سے ہم امام ظہور کی تیاری کریں گے. امام کے ظہور کی درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد والذین اتخذوا مسجد ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے اس لیے کہ وہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور اس کو ایسی گھات کی جگہ بنائیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بڑائی کرنا تھا. خدا گواہی دیتا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے بد نصیب وہ لوگ تھے جن کے لیے خدا نے آیت کی واللہ یشہد انہم لکاذبون. دنیا کے بدترین بد نصیب لوگ تھے جن کے لیے خدا نے خود شہادت دی تھی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، خود شہادت دی. ارے کتنے بد نصیب لوگ تھے وہ. سوچے آپ، قرآن حکیم میں آیت نازل کر کے اللہ نے شہادت دی ان بدبختوں کے لیے. تفسیر میں کیا ہے اس کے لیے؟ اس میں تفسیر میں کیا ہے اس کے لیے کہ منافقین تھے مدینہ کے جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور ان کا سرغنہ ابو امیر تھا جو کہ ایک نصارہ تھا اور ابو سفیان کا دوست تھا. جب جنگ احد ہوئی تو اس میں مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا. وہ جب فتح مکہ ہوئی تو بھاگ گیا تھا اور کوشش اس کی یہ تھی کہ یہاں مسجد بنے مدینے کے باہر اور بعد میں کسی طرح سے رومی فوج کو یہاں لے آئے. یہ لوگ گئے کہ رسول اکرم، ان منافقوں نے جب مسجد نہیں گئے یا رسول اکرم آپ آگئے اس میں نماز پڑھائیں. تو وہی نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی. تو اس مسجد کی نشانی کیا بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. خدا کو وہ مسجد پسند نہیں جس سے کہ اسلام کو نقصان پہنچے اور کفر پھیلے اور مومنین کے اندر سیپریشن ہو جائے. مومن کے اندر سیپریشن ہو جائے اور نہ مسجد ایسی بنے کہ اس میں اسلام کو دشمنوں کو فائدہ ہو. آج کل کی مسجدوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جن مسجدوں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت کا ناحق قتل کرو اور کفر کے دعوے کرتے ہیں مسلمانوں پر اور آپس میں امت میں جھگڑا کرواتے ہیں جس سے دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے. ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے. خدا ہی قیامت کے دن بتائے گا کہ یہ لوگ کہاں کھڑے تھے. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد لا تقم فیہ ابدا. لا تقم، ایک درود پڑھ دیں. لا تقم فیہ ابدا. اے رسول تم اس مسجد میں جا کے کبھی کھڑے بھی مت ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم
احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. یہ آیات بہت گہری آیت ہے. اس آیت کی بھی اصلاح کریں گے, اس کی تفسیر کریں گے. لا تقوم فیہ ابدا, اس طرح کی منافقوں کی مسجد میں رسول تم جا کے کھڑے بھی مت ہونا. البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ ہے وہ اس لائق ہے کہ تم اس پہ جایا کرا کرو, کیونکہ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی, 15 شعبان کی شب ہے اور یہ امام زمان کی پکار ہے کہ ان مسجدوں کو پاک کیا جائے. کون سی مسجد؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد کی کیٹیگری بتا دی کہ ہر مسجد ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کون سی مسجد میں جاؤ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ ہو. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, اس مسجد میں جاؤ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہو. وہ اس لائق ہے تم اس میں جایا کرا کرو, کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں. وہ خدا پاک رہنے والوں کو ہی محبت کرتا, دوست رکھتا ہے. اسلامی سینٹر وہ صحیح ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ممبر سے. آج کل کے جو حالات ہیں, اسلامی سینٹر کئی اس لیے بن جاتے ہیں ایگو کے مسئلے پہ. میرا ایسا جھگڑا ہوگا, میں نے اسلامی سینٹر بنا دیا. یہ ایگو کے بیسس پہ جو اسلامک سینٹر بنتے ہیں وہ الگ ہے, قرآن کے بیسس پہ جو اسلامی سینٹر بنتے ہیں وہ الگ ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھے سنا دی, سب مومن جا کے قرآن کی آیتیں پڑھ لیں کہ اگر اسلامک سینٹر بنے تو تقوی کی بنیاد پہلے دن سے, اس کی بنیاد تقوی خداوند عالم ہے. تقوی خداوند عالم, اگر اس نے اس نیت سے بنایا سینٹر کہ اس سینٹر سے, اس مسجد سے, امام بارگاہ سے تقوی ہوا خدا کا, تو صحیح ہے. اور اس کی نشانی میں بتا دی اللہ نے, یہ تقوی کے جو سینٹر ہوں گے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. پاک رہنے کو پسند کرنے لوگ کون ہوتے ہیں؟ انسان پاک کیسے ہوتا ہے؟ مومن پاک کیسے ہوتا ہے؟ قرآن میں بار بار آیا کہ ہم نے یہ رسول جو بھیجے ہیں یہ تم کو آیتیں ہماری پڑھ کے سناتے تاکہ وہ تم کو پاک کریں. قرآن پڑھا گیا سنا گیا تو پاکیزگی کی امکان ہے, قرآن سے پروو ہو گیا. ایک تو یہ کہ قرآن پڑھا گیا اور سنا گیا. قرآن میں بار بار ہے ہمارا رسول قرآن پڑھ کے سناتا ہے تاکہ تمہیں پاک کریں. ایک تو پاکیزگی ہے, اور ایک پاکیزگی کیا تھی, تم نے پڑھ لی تھی تو طاہر ہوں و تو زکیہم, مال دو گے تو پاک ہو جاؤ گے, مال دو گے تو پاک ہو جاؤ گے. تو پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ پاکیزہ لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن حکیم کو سنتے و سناتے ہیں. ایک تو وہ ہوا, ایک تو ہوا قرآن حکیم, اور دوسرا ہوا جن کی ان پاکیزہ ہستیوں کی اطاعت کرتے ہیں جن کی شان میں آیت عطیر نازل ہوئی. ولایت اہل البیت میں داخل ہوں, ولایت اہل البیت میں داخل ہوں, قرآن حکیم کو دل پہ لینے والے ہوں, اور یہ لے کے جب وہ اپنی قربانیوں کو پیش کریں. صدقہ خیرات کیا ہے؟ قربانیاں ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول تم اس مسجد میں جایا کرو جہاں تقوی ہو, تو امام اعظم کون سی مسجد میں آئیں گے؟ تقوی کی مسجد میں آئیں گے نا. اہل البیت اطوار کون سی مسجد میں آئیں گے, کون سے اسلامی سینٹر میں آئیں گے؟ جہاں تقوی ہو. امام حجت ہے نا, 11 اماموں کے حجت کون ہے؟ بی بی سیدہ ہے نا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. مومنین سے پوچھتا ہوں بی بی سیدہ کس طرح کے سینٹر میں تشریف لائیں گی اس آیت کے ذیل میں؟ پوچھتا ہوں مومنین سے, خود آیت پڑھ لے. اس سینٹر میں بی بی تشریف لائیں گی جس سینٹر کی بنیاد پہلے دن تقوی پہ ہو, جہاں قرآن پڑھایا جائے اور سمجھایا جائے, لوگ سننے والے ہوں. عزیزان گرامی, اس معاشرے کی اصلاح ضروری ہے. ہم جب اس ممبر میں بیٹھے تو دیکھیں معاشرے میں مسئلے کیا چل رہے ہیں.
امام کے جانے کی تیاریاں کیا ہو رہی ہیں؟ آج آپ سینٹر میں جا کے دیکھیں گے قرآن کتنا کم پڑھا جاتا ہے. آپ سال بھر دیکھیں گے بیٹھ کے, اگر آپ نوٹ کریں ممبر سے کتنی آیتیں پڑھی گئیں, یا 10 سال کی آپ اسٹڈی کریں گے ممبر سے کتنی آیتیں پڑھی گئی, تو معلوم ہی پڑتا ہے چند آیتیں ہر سال پڑھی جاتی ہیں اور وہی دہرائی جاتی ہیں. جب چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور وہی دہرائی جاتی ہیں تو ہم پاک کس سے کر رہے ہیں کمیونٹی کو؟ ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا یہ کہ کیا کمیونٹی قرآن کو سننے کے لیے راضی ہے کیا؟ پاک ہونے کے لیے راضی ہے کیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا کیا وہ سنتے ہیں؟ عزیزان گرامی, امام زمان کے لیے اگر آپ کو مسجد بنانا ہے تو پڑھنے والے ہوں قرآن کے اور سننے والے ہوں قرآن کے, جو اہل بیت سے منسلک ہو کے قربانیاں دیں. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وعلی. آخری آیت, بات ختم. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ام من, ایک بار درود پڑھیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف فانہار بها فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. درود پڑھ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام زمان کے اصحاب کی ڈیفینیشن دے دی اس میں. یہ ابھی مسجد کی بات کری تھی, اب اللہ نے اس بات کو کھول کے بیان کر دیا. بھلا اس شخص کی عمارت کی بنیاد بہتر ہے جس نے اس کو خدا کے خوف اور رضامندی پہ رکھی, یا اس شخص کی عمارت کی بنیاد جس نے اس کو گرتی ہوئی کھائی پہ رکھی کہ دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا؟ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. آج کل چیخ پکار ہو رہی شیعہ کس طرح کے بننا. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ شیعہ بنو تو کیسے بنو؟ شیعہ بنو تو چوتھے امام کی پیروی کرو. ایک درود پڑھ رہے ہیں, مولا کا ذکر ہے, درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. چوتھے امام کو اگر صحیح سجادے میں آپ پڑھیں گے, افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر, چوتھے امام کو آپ پڑھیں گے صحیح سجادیہ میں تو یہ آیت ظاہر ہوتی ہوئی دکھتی ہے. بھلا اس شخص کی عمارت کی بنیاد بہتر ہے جس نے اس کو خدا کے خوف اور رضامندی پر رکھا. خدا کا خوف اور رضامندی دیکھنا تو صحیح سجادیہ کھول کے پڑھ لیں آپ. پہلا خدا کا خوف ہے, دوسرے خدا کی رضامندی ہے. مولا نے جس طرح سے خدا کا خوف بیان کرا ہے, جس طرح سے گڑگڑا ہے مولا, اس طرح سے ہم گڑگڑائیں, اور جس طرح سے امید رکھیے خدا سے رضوان خیر ان کی, وہ امید ہم رکھیں. حدیث میں ہے کہ مومن کے قلب میں خدا کا خوف اور خدا کی امید برابر کی ہوتی ہے. ہمارا خوف جتنا بڑھے گا اتنی امید بھی بڑھے گی. عزیزان گرامی, آپ جتنا خدا کا خوف بڑھائیں گے, خدا کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اتنا ہی قلب میں نور آتا ہے, خدا سے اتنی قربت ہوتی ہے. یہ سوچنا غلط ہے کہ اگر آپ خدا کا خوف دلائے تو لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں, جب خدا کا خوف آتا ہے تو خدا کی رحمت سے امید بھی آتی ہے, اور خدا کا نور بھی آتا ہے, اور خدا کی قربت بھی آتی ہے, اور دعا میں اثر ہوتا ہے, اور آپ کو آپ کی روح کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے درجات بڑھ رہے ہیں. قربت خدا اور قرآن حکیم آپ کے قلب پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ امام کے اصحاب بننے کی تیاریاں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں خدا بندے سے بے حق امام زمان علیہ السلام کہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار کرے جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. ہماری مسجدوں کو تقویٰ کی مسجد بنائے, جس کو خدا پسند کرے. ہماری مسجد کی بنیاد کو ایگو پہ نہیں بنی ہو, تقویٰ پہ بنی ہو. ہم دعا کرتے خدا بندے کریم سے کہ ہم کو صدقات و خیرات دینے کی طاقت دے تاکہ ہمارے گناہوں کو پاک کرے. ہم دعا کرتے خدا بندے کریم سے کہ ہم کو رسول کی دعاؤں کا ہمارے اعمال کو قبول کرے اور رسول کی دعاؤں کا سبب بنائے جو ہماری موجب تسکین ہو. ہم دعا کرتے ہیں امام زمان سے کہ ہمارے امام بارگاہ کو قبول کر کے اس پہ ہمارے امام بارگاہ میں تشریف لائے. اس امام بارگاہ سے قرآن حکیم کا ذکر ہو, اہل بیت کی اطاعت ہو, بی بی تشریف لائے,
ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو. اللہم صلی علی احمد وعلی محمد عجل فرج